اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی مرکزی جمعیت اہل حدیث آمد۔ امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے سعودی سفیر کا استقبال کیا۔ امام کعبہ کے خطابات کے مجموعے کی تقریب رونمائی کی گئی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأتم التسليم. فضيلة الشيخ البروفيسور ساجد مير رئيس جمعية أهل الحديث المركزية وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب السعادة، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أقف مع إخواني من قيادة وأعضاء جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية باكستان الإسلامية، وأن ألتقي بهم مرة أخرى في درب من دروب الخير التي طالما تعودت أن تسلكها هذه الجمعية بالصداقة والإخاء وشراكة الفكر والمنهج مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلماء ومثقفين. أيها السادة الكرام، إن العلاقات القوية بين جمعية أهل الحديث المركزية وبين المملكة العربية السعودية أصيلة وعريقة وذات روابط إنسانية شهدت بصدقها وإخلاصها العقود والسنوات. إن المملكة العربية السعودية وحكامها وعلماءها وشعبها ومؤسساتها التعليمية والثقافية يكنون كل الحب والتقدير والاحترام لشعب جمهورية باكستان الإسلامية، كما إن المملكة العربية السعودية تقدر وتثمن جهود ومواقف جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان وتأييدها المطلق التام دائما للقضايا الإسلامية والإنسانية العادلة التي تتبناها وتقوم بريادتها المملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي والإقليمي. أيها الأفاضل، اسمحوا لي أن أشير في دقائق إلى بعض من مظاهر المودة السعودية وبين الأخوة والصداقة والعطاء والوفاء المتبادل بين المملكة العربية السعودية وجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان، بل وبين جمعية أهل الحديث المركزية بشبه القارة الهندية منذ ما قبل انفصال جمهورية باكستان الإسلامية. فكان مؤسسي هذه الجمعية منذ ذاك الزمان على صلة قوية وعلاقة متينة مع مؤسس المملكة العربية السعودية الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وكان لقادة الجمعية آنذاك مواقف ثابتة في تأييد المملكة العربية السعودية والوقوف مع المؤسس طيب الله ثراه والتصدي ومقاومة المحاولات الفاشلة لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من الأعداء والمغرضين. ووفاء لهذا المواقف المشرفة فإن أبناء الملك عبد العزيز البررة من حكام وقادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، يكنون كل التقدير والاحترام لجميع العلماء والمثقفين لهذه الجمعية وقيادتها وعلمائها الكرام. أيها الحفل الكريم، إن هذه العلاقات الطيبة بين المملكة العربية السعودية وجمعية أهل الحديث المركزية تتنوع إلى علاقات دينية بالاشتراك والاتحاد في الأفكار والرؤى والمناهج والمبادئ الدينية، وإلى علاقة دعوية وتعليمية عبر المؤسسات الدعوية والتعليمية مثل كفالة الدعاة والمدرسين، وتخصص المنح الدراسية لأبناء هذا البلد في جامعات المملكة العربية السعودية، وإلى علاقات ثقافية وتوعوية.
أيها السادة، إن تاريخ تبادل الخبرات الثقافية بين علماء ومثقفي المملكة العربية السعودية وبين علماء جمعية أهل الحديث المركزية تاريخ طويل وعريق، فلا زال علماء جمعية أهل الحديث في هذا البلد على علاقات قوية مع علماء ودعاة المملكة العربية السعودية والمثقفين، ويستفيدون ويفيدون من هذه العلاقات في تبادل المعارف والخبرات الثقافية والخلفيات العلمية والجهود البحثية. وإن هذا الاجتماع خير شاهد على هذه العلاقة الوثيقة، حيث نجتمع في هذا المكان بمناسبة تدشين الترجمة الأردية لمجموعة خطب الحرمين الشريفين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. وهذه الترجمة جهد موفق وعمل علمي رصين من قسم الترجمة والبحث والتحقيق في قناة بيغام الفضائية التابعة لجمعية أهل الحديث المركزية. یوم دفاع کے موقع پر اخوت یونیورسٹی میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی تقریب میں شرکت۔ بھارت کوئی بھی حرکت کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، گورنر پنجاب کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان دشمن کو نشان عبرت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری سرور نے مزید کہا کہ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین افواج ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے جان قربان کرنے والوں کو قوم کا سلام، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ نے ہمیشہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ تقریب میں اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ یوم دفاع کے موقع پر مزار اقبال پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عامر مجید نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے حسن خالد کی رپورٹ۔ یوم دفاع کے حوالے سے مزار اقبال پر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ جس میں ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل عامر مجید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عامر مجید نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم دفاع کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے موقع پر مزار اقبال اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ مین سید میراج اور اسد علی کے ہمراہ حسن خالد، سٹی 42۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی یادگار شہداء آمد ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے یادگار شہداء پر فاتح خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ یادگار شہداء پر 1965 کے شہداء کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی یادگار شہداء پر حاضری۔ لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے یادگار شہداء پر فاتح خوانی کی اور پھول بھی چڑھائے گئے۔ یادگار شہداء پر 1965 کے شہداء کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ منامہ میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی یادگار شہداء پر حاضری۔ شہباز شریف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کی مٹی کی حفاظت آبیاری بہادروں نے کی، شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ یاد رکھنا ہے کہ انہی کی وجہ سے آج پاکستان الحمدللہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں اور دشمن اب ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کہ اب پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، جو کہ الحمدللہ میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ دشمن کے 5 دھماکوں کے نتیجے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان اسلامی دنیا میں پہلا ملک بن گیا اور ہر قسم کی جو لالچ اور ہر قسم کی دھمکی کو ایک طرف رکھا گیا اور ملک کے عظیم مقصد کو سامنے رکھا گیا۔ آئیے دعا کریں کہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں اور حضرت قائد اعظم کا جو خواب تھا
اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم اپنے اختلافات ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں اور پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوائیں۔ بھارت جو اس وقت کشمیر میں اس نے جو غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور مودی نے وہاں پر جو پنجے گاڑ رکھے ہیں اور ظلم اور زیادتی کا ایک بازار گرم ہے، آج کا دن پھر اس بات کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جب آپ میں ہمت ہو، آپ میں قربانی کا جذبہ موجود ہو تو بڑے سے بڑا جو چیلنج ہے اس کو آپ کامیابی سے اس کو آپ نپٹتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم متحد رہے اور ہم نے اسی طرح پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر ہم کرتے رہے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار دل سے خلوص کے ساتھ کرتے رہے، ان کو ہر لحاظ سے ان کو ڈپلومیٹک، ان کو مورل سپورٹ ان کو ہم دیتے رہے اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں ہم ان کے لیے بھرپور انداز میں بات کرتے رہے، تو وہ دن آئے۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری مونس الہی کا یوم دفاع پر ٹویٹ، مادر وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کیا۔ چودھری مونس الہی نے لکھا کہ ارض پاک کے جانثار اور محافظوں کو سلام۔ چودھری مونس الہی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور لکھا گیا کہ ہم وطنوں کو 55واں یوم دفاع پاکستان مبارک ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد بھی لکھا گیا۔ مونس الہی کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ٹویٹ کیا گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے اپنے کئی گنا بڑے دشمن کو کئی محاذوں پر شکست فاش دی۔ اس جنگ میں مختلف مقامات پر کیا اہم واقعات پیش آئے، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 1965 کی جنگ کا آغاز لاہور سے ہوا۔ دشمن گاؤں برکی پر قبضہ کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ BRB اگلا ٹارگٹ تھا۔ منصوبہ یہ تھا لاہور پر قبضہ کر کے اسے باقی جنگ کے لیے بیس بنایا جائے۔ اس پیش قدمی کو روکنے اور دفاع کو منظم کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو وقت درکار تھا۔ اسی لیے ایک گوریلا آپریشن کا سوچا گیا جس نے جنگ کی کایا پلٹ دی۔ اس کور کی کمانڈ میجر جنرل نریندر پرساد کر رہے تھے۔ برکی میں گھس کر پاکستانی جوانوں نے کمانڈر نریندر پرساد کی گاڑی پر چپکے سے حملہ کر دیا، جہاں ان کا ڈرائیور مارا گیا جبکہ نریندر پرساد کو گاڑی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہی جنگ کا اہم ترین موڑ بن گیا۔ BRB کی جانب پیش قدمی رکی تو پاکستانی فوج کو دفاع منظم کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد BRB پر حملے ہوئے لیکن کامیابی نہ ملی۔ 6 ستمبر کے حملے پر پاک فضائیہ نے فوری طور پر کاؤنٹر اٹیک کی اسٹریٹجی بنائی۔ ایئر مارشل نور خان نے پٹھان کوٹ، آدم پور، پھلواڑہ اور جام نگر کو پہلے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سب سے اہم ٹارگٹ پٹھان کوٹ تھا کیونکہ بھارت کے جدید طیارے وہاں کھڑے تھے۔ پشاور سے اڑان بھرنے والے دستے نے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنانا تھا، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے کی۔ اسکواڈ پہلے 11,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، پھر درختوں کے لیول پر آ کر بھارت میں داخل ہوا تاکہ ریڈار سے بچا جا سکے۔ اسی موقع پر بھارتی فضائیہ نے فاش غلطی کی۔ وزارت دفاع کے احکامات کے باوجود پوسٹ کمانڈر نے فضائی پیٹرولنگ شروع نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے جب پاکستانی طیارے پہنچے تو دفاع کے بغیر بھارتی بیس سامنے تھی۔ بھارت کے جدید ترین طیارے تباہ ہو گئے اور پھر پوری جنگ میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ بھارتی کور 1 برکی پہنچ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تاکہ سیالکوٹ پر قبضہ کر کے پاک فوج کی سپلائی لائن کاٹی جا سکے۔ 7 ستمبر کو بھارتی فوج نے انتہائی آسانی سے سیالکوٹ پسرور ریلوے لائن پر قبضہ کر لیا اور سیالکوٹ سامنے موجود تھا۔ لیکن یہیں وہ غلطی کر گئے۔ صاف میدان میں اتنی بڑی تعداد میں فوج اور ٹینک موجود تھے کہ تمام پوزیشنز دور دور تک آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ مٹی اڑنے سے تمام موومنٹ بھی واضح تھی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فوج کو انتہائی آسانی سے نشانہ بنایا، جس سے ان کے قدم اکھڑ گئے۔ بری فوج نے بھی سیالکوٹ میں پوزیشن سنبھال لی اور پھر ایسی لڑائی ہوئی جس سے
یہ علاقہ ٹینکوں کا قبرستان بنا۔ یہ غلطی دنیا بھر کے فوجی تعلیمی اداروں میں سبق آموز کہانی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ بھارت نے 7 ستمبر کو جنگ کا پاسا پلٹنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پاکستان کی اہم ترین ایئر بیس سرگودھا کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی فضائیہ کے حملے پاکستان میں داخل، لیکن یہاں بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ پاک فضائیہ ایسی کسی مہم جوئی کے لیے تیار تھی۔ حملے کی خبر ملتے ہی پاکستانی شاہین دفاع کے لیے آسمان میں تھے۔ یہاں بھارتی فضائیہ پہنچی تو مزاحمت شروع ہو گئی۔ اس موقع پر بھارتی اسکواڈرن لیڈر نے طیاروں کو مڑ کر دوبارہ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ ایک غلط پیغام بھارتی فضائیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جی بالکل، 5 طیاروں نے اکٹھا ایک ہی جانب ٹرن لیا۔ اس موقع پر MM عالم نے دنیا کی فضائی تاریخ میں نیا باب رقم کر دیا۔ صرف 30 سیکنڈ میں لیڈر 5 بھارتی اور اس پر بھارتی فضائیہ کو پسپا ہونا پڑا۔ پاکستانی شہروں اور فوجی تنصیبات پر بمباری کے لیے بھارتی طیاروں کو ایئر سگنلنگ سسٹم دوارکا میں نصب تھا۔ پاکستان نیوی نے دوارکا میں ریڈار سسٹم تباہ کرنے اور ممبئی تک حملے کی راہ ہموار کرنے کے لیے آپریشن دوارکا کیا۔ کراچی سے 200 کلومیٹر دور 7 ستمبر کو اندھیرے میں PNS بابر، PNS خیبر، PNS غدر، PNS جہانگیر، PNS عالمگیر، PNS شاہجہان اور PNS ٹیپو سلطان روانہ ہوئے۔ 8 ستمبر کو دوارکا میں لگا سسٹم تباہ کیا، جبکہ بھارتی نیوی کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ اس کامیابی کے بعد بھارتی فضائیہ کی استطاعت محدود ہو گئی۔ اس حملے نے بھارتی وزارت دفاع کی مضحکہ خیز منصوبہ بندی کا پول کھولا، جس کے بقول انہوں نے بحری جنگ کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی قوم نے اپنی آزادی کا دفاع کر کے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستانی فوج کے جوانوں نے اس جنگ میں شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ ان جری جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے، ان کی بہادری کی داستانیں اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے مختلف یادگاریں بنائی گئی ہیں۔ ان یادگاروں کا حوال بتا رہے ہیں در نیاب اپنی رپورٹ میں۔ واقع بارڈر پر ایسے ہی جری جوانوں کی یادگار موجود ہے۔ یہ یادگار وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی خدمت کے اعتراف میں بنائی گئی ہے۔ اس یادگار پر وطن کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی تصاویر بھی دکھائی دیتی ہیں، جو دیکھنے والوں میں ستمبر 1965 کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک یادگار باٹا پور میں بھی قائم ہے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے دشمن کو اس مقام سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ BRB نہر پر 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی جائے شہادت پر یادگار بنائی گئی ہے۔ عزیز بھٹی شہید نے دشمن کو بتایا کہ آہنی چٹان کسے کہتے ہیں۔ دشمن نے لاہور پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی شہید نے BRB نہر کا بحاظ سنبھالا۔ 5 دن اور 5 راتوں تک مورچے میں ڈٹے رہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہادری سے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں یہاں پہ میجر عزیز بھٹی کے نشان حیدر پہ آئی ہوں یہ دیکھنے کے لیے، اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لاہور کی حفاظت کی۔ اور میں آج دیکھنے آیا ہوں میجر عزیز بھٹی جہاں شہید ہوئے تھے 1965 میں آج انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت نصیب کریں۔ جب بھی موقع ملتا ہے ہم ادھر آتے ہیں، آ کے ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے افسر ہم ملک کے جو ملک کی حفاظت کر سکے۔ اس یادگار پر میجر عزیز بھٹی شہید کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے والے پاک فوج کے دیگر جوانوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں دشمن کو ناکو چنے چباتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں بنائی گئی یہ یادگاریں آئندہ آنے والی نسلوں کو شجاعت کی داستانوں کی یاد دلانے کے لیے اہم ذریعہ ہیں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ در نیاب City for You 2۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران پاک فوج نے بہادری کا تاریخی مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ وہ وقت سوچئے کہ جب گولہ بارود کی بارش چاروں طرف جاری ہو، ایسے میں آپ کو کہا جائے کہ کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے تو جواب دیا جائے کہ اس وقت اس ملک کی حفاظت میری جان سے زیادہ ضروری ہے۔ ایسے مرد مجاہد کا نام تھا میجر عزیز بھٹی شہید۔ 6 ستمبر 1965 کو بزدل دشمن نے عرض وطن پر شب خون مارا تو میجر عزیز بھٹی نے کمال مہارت اور عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ 5 دن اور 5 راتوں تک اس BRB نہر پر 17 پنجاب ریجمنٹ کے 28 افسروں نے میجر عزیز بھٹی کی سربراہی میں دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ 11 ستمبر کی صبح BRB کے مغربی کنارے پر کھڑے ہو کر میجر عزیز بھٹی پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی ٹینکوں اور فوج پر گولہ باری کرواتے رہے۔ جنگ کے دوران میجر عزیز بھٹی نے ایک صوبیدار سے پوچھا کہ میرا
ہاتھ دیکھ کر بتاؤ کہ میری قسمت میں شہادت ہے یا نہیں۔ صوبیدار نے ہاتھ دیکھا اور کہا کہ شہادت تو ہے لیکن معلوم نہیں کب۔ میجر عزیز بھٹی نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میری شہادت بہت۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں، 26 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، 15 سیل جبکہ 11 کو جرمانہ کیا گیا۔ موبائل ٹیسٹنگ لیب سے 220 گاڑیوں میں دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ 2,28,050 لیٹر دودھ کی چیکنگ اور 1,990 ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ دودھ کی LR انتہائی کم اور ملاوٹ پائی گئی۔ DG فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ناقص صفائی پر عارف بیکری مکھن سویٹس کو سیل کر دیا گیا۔ گٹکے کی موجودگی پر ملک پان شاپ، عثمان پان شاپ کو سیل کر دیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اجلاس کی صدارت کی۔ صوبے میں صفائی کی غیر تسلی بخش صورتحال پر اظہار ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ شہروں اور قصبات میں گندگی افسوسناک ہے، عثمان بزدار کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کام نہ کرنے والے کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ افسران عوام کے مسائل حل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز بحال کیے جا چکے ہیں۔ گراس روٹ لیول پر ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاریاں مکمل کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کی سالگرہ پر مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا، حمزہ شہباز اہل خانہ پیاری بیٹی سے دور ہیں۔ حمزہ شہباز نظریات سے وابستگی کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ آپ واقعی اپنے نام حمزہ کے لائق ہیں، مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا۔ سالگرہ مبارک پیارے بھائی، فتح ناگزیر ہے، مضبوط رہیں۔ مریم نواز نے اس طرح سے تسلی بھی دی ہے حمزہ شہباز کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی سالگرہ پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، 1 سال ہو گیا، حمزہ شہباز اہل خانہ پیاری بیٹی سے دور ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ حمزہ شہباز نظریات سے وابستگی کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سردار عثمان بزدار کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اشتعال انگیزی پر 4000 ویب سائٹس بند کر دی گئیں۔ ویب سائٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ اشتعال انگیزی پھیلانے پر کارروائی ہو رہی ہے۔ عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا کہ معاشرے کو شرپسند عناصر سے پاک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹویٹ کیا ہے، نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اشتعال انگیزی پر 4000 ویب سائٹس بند کر دیں۔ عثمان بزدار نے مزید لکھا، ویب سائٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزی پھیلانے پر کارروائی ہو رہی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ معاشرے کو شرپسند عناصر سے پاک کیا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ تمام تر باتیں لکھی ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور لکھا گیا کہ نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اشتعال انگیزی پر 4000 ویب سائٹس بند کر دی گئیں۔ ویب سائٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے سری فوری۔